عزیزان گرامی، پارا چنار میں قتل عام ہو رہا ہے، اور جو کچھ لوگ آتے ہیں مولانا یہ اسرائیل کے بارے میں تو کہتے ہیں، پارا چنار کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ توجہ کیجیے، پہلی چیز یہ کہ یہی اشکال آپ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی پہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر قبیلائی نظام ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس منیمم ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا تاکہ ہمارے جو جوان جو سوشل میڈیا پہ چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں، کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے نہیں پتا، انہیں پتا ہونی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو خیبر پختون میں قبیلائی نظام ہے، قبیلائی نظام کے اندر وہاں پارا چنار کے مومنین ایمان کے لحاظ سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ جو پارا چنار میں عشق امام حسین، میں نے کہا نا خون امام حسین جہاں پہنچتا ہے اس کا اثر کتنا ہو۔ پارا چنار میں کوئی مولانا اگر مجلس پڑھنے جاتا ہے 3 منٹ سے زیادہ اگر مصائب پڑھے تو مومنین کھینچ کے اس کو نیچے اتار لیتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہمارا جگر پھٹ جائے گا، اور ایسے چیخ چیخ کے روتے ہیں امام حسین کے غم میں۔ میں لندن میں اشرا پڑھ رہا تھا، میں حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھ رہا تھا، ایک شخص بیچ میں کھڑا ہو گیا، زور زور سے پشتون لینگویج میں کچھ کہنے لگا، میں سوچ رہا ہوں کیا کہہ رہے، میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت ہے کہ غم امام حسین اسے برداشت نہیں ہوتا۔ سوچی کتنا شدید امام حسین سے کنیکشن۔ 1 2 وہ لوگ لڑ رہے ہیں، چاروں طرف ان کے اطراف میں طالبانی فکر والے خبیث رہتے ہیں، اور وہ لوگ جب گزرتے ہیں تو ریزسٹنس دکھاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی ایک بار بھی سبمٹ نہیں کیا دشمن کے سامنے، ہمیشہ لڑے، مقابلہ کیا، اور ان لوگوں کو سپورٹ انہوں نے ہی کیا ہے جو لوگ فلسطین کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں بولتے، کیونکہ ہر بار بولنا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ توجہ کریے، دشمن کا ایجنڈا کیا ہے، توجہ کریں۔ 1 ہمیں سپورٹ کرنا ہے ان مظلوموں کو جو پارا چنار میں ہیں، جو مقابلہ کر رہے ہیں۔ 2 ہمیں دشمن کے ایجنڈا میں نہیں پھنسنا ہے۔ دشمن کیا چاہتا ہے، اس ایشو کو بڑھا کے ایک وائڈر سکیل میں شیعہ سنی فساد کرائے، اس ایشو کو بہانہ بنا کے شیعہ سنی نفرت پھیلائے اور پوری دنیا میں شیعہ سنی فساد پھیلائے۔ تو ہمیں دونوں کام کرنا ہے عزیزان گرامی، یہ بیلنس کے ساتھ۔ ہمیں پارا چنار کے مظلوموں کی حمایت کرنا ہے، پارا چنار کے لوگوں کی حمایت کرنا ہے، ساتھ ہی میں دشمن کے جھانسے میں نہیں پھنسنا ہے کہ اس کو بہانہ بنا کے شیعہ سنی فساد ہو جائے، تاکہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو لگے کہ شیعہ سنی فساد ہو گیا ہے۔ تو وہ جو ماحول بنا ہے غازہ کی وجہ سے، تمام اہل سنت کے بڑے بڑے علماء شیعہ بن رہے ہیں، اس حالات کو دوسرے طریقے سے کور کیا جائے۔ پارا چنار میں تقریباً میں آج بات کر رہا تھا، وہاں مومنین سے 40 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 40 لوگ، اور ہر بار وہ کہتے ہیں، ہر بار جو ہے وہ پیکٹ ہو جاتا ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، قبیلے شیعہ سنی مل کے سیز فائر کرتے ہیں، اور سیز فائر کرنے کے بعد پتہ نہیں کون سا ایک قبیلہ ہوتا ہے جو جنگ کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ وہاں کے مومنین اور علماء کہہ رہے ہیں اس کے اندر کسی شر کرنے والوں کا ہاتھ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ رکے، کیونکہ وہ جتنی کوشش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ جنگ شروع ہو۔ مولانا راجہ ناصر صاحب اور دیگر علماء پہلے دن سے میدان میں ہیں، پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ سے، خیبر پختون کے وزیر اعلیٰ سے گفتگو ہوئی، وہاں کے ملٹری کمانڈر سے کوشش ہوئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، جسے جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے۔ جو جانتا ہے کہ فلسطین میں مظلوم خون ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پارا چنار میں بھی مظلوم خون ہے، اور یہ وہ ہیں جو حسینی خون ہے، خالص حسین کے چاہنے والے۔ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان گرامی، جوانوں سے 2 چیز کہوں گا۔ 1، جو بھی ویڈیو آئے اسے فارورڈ نہ کریں۔ طالبان کا ویڈیو، آج سے 15 سال پہلے کا ویڈیو بھیجا جا رہا ہے،
کہ گلا اس طریقے سے کاٹا جا رہا ہے. ویڈیو پہ ڈیٹ تو نہیں ہوتی ہے. آپ کے پاس جذباتی ہو جائیں گے نا, میں بھی جذباتی ہو گیا تو جب پہلی بار دیکھا, لیکن وہ فیکٹ ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا؟ پہلی چیز میں جوانوں سے کہوں گا, جو انفارمیشن آئے پہلے ویریفائی کریں پھر فارورڈ کریں. 2, پارا چنار کے مظلوموں کے لیے دعا کریں. 3, میں ان کے پیغام کو پھیلائیں, اور وہ جو ناصبی ہیں جو لڑ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے میدان میں آئیں, لیکن اس نزاکت کے ساتھ آپ کی پوسٹ سے شیعہ سنی فساد ہونے کا ڈر نہ ایجاد ہو. یعنی آپ ناصبیوں کو اہل سنت سے پہلے جدا کریں پھر آپ گفتگو کریں. پارا چنار میں ظلم ہو رہا ہے, لیکن پارا چنار کو اسرائیل سے کمپیئر کریں, فلسطین سے کمپیئر کریں, یہ غلط ہے. کیوں؟ 2 شر کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں مومنین ہیں, لڑ رہے ہیں, لیکن وہ سکیل پہ لڑائی نہیں جو سکیل پہ فلسطین میں ہے. وہ سکیل سے, قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ خدا کہتا ہے, ابھی تک ذکر نہیں کیا, خدا کہتا ہے قرآن میں کہ وہ قومیں جو ہیں جو تمہیں گھر سے نکال دیں, پہلا تمہیں گھر سے نکال دے, دوسرا کیا, جو تمہارے سے دین کے معاملے میں جنگ کرے. یہ 2 صفت ہیں, ان سے خدا نے کہا ہے کہ وہ ظالمین, ان سے مقابلے کی ضرورت ہے. تو فلسطین میں جنگ ہے, وہاں پر ایک اہم موضوع بیت المقدس ہے, اور وہ ایک اہم موضوع, توجہ کیجیے, ایک اہم موضوع ظہور امام زمان ہے. جو جنگیں آخری زمانے میں امام کے لیے ہیں, ان کا خطہ کہاں سے کہاں تک اکثر ہے؟ بیت المقدس سے لے کے کعبے تک. جب امام آئیں گے تو جو اہم ایریا ہے جہاں سب سے زیادہ جنگ ہوگی وہ کیا ہے؟ بیت المقدس سے لے کے کعبے تک. اس لیے غازہ امپورٹنٹ ہے, بیت المقدس امپورٹنٹ ہے, اور بیت المقدس ظہور کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تو ہر چیز کو مومنین توجہ کریں. کچھ لوگ شر پسند ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہر اپورچونٹی کو استعمال کرا جائے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. اس لیے مومنین کو اہل بصیرت ہونا ضروری ہے. غازہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے, فلسطین کی اپنی جگہ ہے, اور پارا چنار کی اپنی جگہ ہے. ہر ایک کو اس کی اہمیت کے حساب سے اہمیت دی جائے, اور وہاں کے مظلومین کے لیے آواز بھی بلند کی جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.